اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ کہف قرآن مجید کی 18 نمبر سورت، اس میں علماء دین نے، بلکہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اتھینٹک احادیث ہیں، ذکر کیا ہے کہ جمعے والے دن اس کو پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، انعامات ہیں، فضیلت ہے، فتنہ دجال سے حفاظت ہے۔ اس جمعے سے لے کے آنے والے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر جو جمعہ پڑھتا ہے نور کی رحمت فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی فضیلت، اہمیت، انعامات، فائدے دنیا میں آخرت میں تھوڑی تفسیر ابن کثیر کے توسط سے قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے، اللہ کے نبی کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے، تمام خلفائے راشدین، صحابہ دین، چاروں امام، 12 امام، اہل بیت اور صالحین مرد، صالحین عورتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اردو ترجمے تشریح کے ساتھ تحریر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، اپنے اوپر بھی اس کو لاگو کریں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں، سورہ کہف کی اہمیت اور جمعہ کے دن اس کی تلاوت۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے، اس میں 110 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ کہف کی پہلی آیت ہے یہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی ٹیڑھ کمی نہیں رکھی، کوئی خامی نہیں ہے اس کے اندر۔ سورہ کہف یہ سورت ایمان، توحید، صبر، علم، عدل، آخرت اور دنیا کی حقیقت کا عظیم درس دیتی ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک نور ہی نور ہوگا۔ اس روایت کو امام حاکم، امام بہقی نے نقل کیا ہے اور بہت سی محدثین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد: دل کو نور ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کے خصوصی حفاظت نصیب ہوتی ہے، قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں،
وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف صرف ایک صورت نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کا عظیم ذریعہ ہے۔ ایک صورت نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کا عظیم ذریعہ ہے۔ سورہ کہف کی 5 عظیم واقعات۔ اصحاب کہف کا واقعہ آیت نمبر 9 سے لے کے 26 تک۔ چند نوجوان ایمان بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے نکل گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں غار میں 309 سال تک محفوظ رکھا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان ہر چیز سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ 2 باغوں والے شخص کا واقعہ آیت نمبر 32 سے 44 تک۔ ایک مالدار شخص اپنی باغات پر غرور کرنے لگا۔ جب اس کا مومن دوست اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کرتا رہا، آخرکار اللہ نے اس کے باغ تباہ کر دیے۔ سب مال ہمیشہ باقی نہیں رہتا، تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہر نعمت پر ماشاء اللہ قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ ہر نعمت پہ ماشاء اللہ قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آیات نمبر 60 سے 82 تک 82 تک۔ یہ واقعہ علم، صبر اور اللہ کی حکمت کا عظیم درس دیتا ہے۔ اس میں ہر اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں، تقدیر کیا ہے، انسان کو جانکاری ہوتی ہے۔ سب ہر علم اللہ کی عطا ہے۔ انسان ہر چیز کی حقیقت نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہماری سمجھ سے بلند ہے، ہماری سمجھ سے بلند ہے۔ اس میں ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے ایک نیک صالح انسان، وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، ان کا نام ذوالقرنین پکارا انہوں نے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار دیا، انہوں نے عدل قائم کیا اور یاجوج ماجوج سے لوگوں کی حفاظت کے لیے محفوظ دیوار بنائی۔ اس کا اندازہ کہہ لیں، شک کہہ لیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جاتا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ سب اقتدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے۔ حکمران کو انصاف کرنا چاہیے، طاقت کا صحیح استعمال اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ 5 قیامت اور آخرت۔ سورہ کہف کی آخر میں اللہ تعالیٰ قیامت، اعمال کے حساب، جنت جہنم اور اخلاص کی اہمیت بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ آمین ثم آمین۔